بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرت والا مہینہ گزرنے کو ہے۔ بڑی ہی قیمتی ساعات اور لمحات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اس حوالے سے ایک روایت میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر کے پاس تشریف لائے اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ کی انگنت رحمتیں نازل ہوں ان پر، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ کیا ماجرا ہے؟ آج سے پہلے تو یہ معاملہ نہیں دیکھا کہ اس طرح آپ ممبر کے اوپر تشریف لا رہے ہوں اور آمین 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 فرما رہے ہوں، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین تشریف لائے تھے، اور جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ جو شخص کے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے، اللہ کرے وہ ذلیل ہو جائے، اللہ کرے اس کی ناک مٹی میں مل جائے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبرائیل امین نے بددعا دی کہ جو شخص آپ کا نام مبارک سنے اور درود نہ بھیجے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، اللہ کرے وہ بھی ذلیل ہو جائے، اس کی ناک بھی مٹی میں مل جائے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر جبرائیل امین نے فرمایا جو رمضان کا برکتوں والا مہینہ پائے، جس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا 70 گنا زیادہ، پھر لیلۃ القدر، پھر تراویح، پھر اعتکاف، بہانے بہانے سے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی مغفرت فرمائی ہے، پھر بھی یہ مہینہ گزر جائے اور گناہ اس کے ذمے میں باقی رہ جائیں، گناہ ختم نہ ہوں اور رمضان کا مہینہ گزر جائے، اللہ کرے یہ بھی ذلیل ہو جائے، اللہ کرے اس کی ناک بھی مٹی میں مل جائے۔ حضور سے فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ اور دیکھیں کتنی سخت وعید ہے کہ بددعا دینے والے جبرائیل امین اور آمین اس کے اوپر فرمانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس دعا کی قبولیت میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے؟ لہٰذا اب یہ جو تھوڑا سا وقت رہ گیا رمضان کا، اس میں پوری کوشش کرنی چاہیے جتنا زیادہ ہو اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ماہ مبارک گزرے اور گناہ ہمارے ختم نہ ہوں اور ہم اس خدا نخواستہ اس وعید کے کہیں مستحق نہ بن جائیں، یہ بڑی خطرے والی بات ہے۔ یہی وجہ ہے پردادا جی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی روایت کی بنیاد پر حضرت نے جب سے جامع شفیہ کی بنیاد رکھی گئی تب سے یہ ترتیب بنائی ہوئی تھی کہ آخری روزہ، آخری آدھا گھنٹہ اللہ کے روبرو رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے، اور تاکہ رمضان گزرے تو اس حالت میں گزرے کہ گناہ ہمارے ذمے میں باقی نہ رہیں۔ خدا نخواستہ اگر یہ رمضان گزرا اور گناہ ہمارے معاف نہیں ہوئے تھے، ہمارے ذمے میں باقی تھے، تو ہم کہیں اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین کی یہ جو بددعا ہے اس کے کہیں ہم مستحق نہ بن جائیں، اور یہ وعید کے کہیں ہم خدا نخواستہ مصداق نہ بن جائیں۔ اور میری بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور رمضان گزرے تو اس حالت میں گزرے کہ ہم گناہوں سے
پاک صاف ہو چکے ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔